اللہ الرحمن الرحیم۔ پھولوں والی بستی۔ قرۃالعین خرم ہاشمی گوشی کیسی ہو؟ 11 سالہ عدیلہ ٹوکری پکڑ کر گھر سے باہر نکلی تو اسی وقت گوشی بھی اپنے گھر سے نکلی۔ گوشی نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ عدیلہ بھی اپنی ٹوکری پکڑ کر اس کے ساتھ چلنے لگی۔ دونوں سہیلیاں باتیں کرتی ہوئی قریبی باغ میں پہنچ گئیں۔ اس گاؤں کے لوگ گلاب کے مختلف اقسام کے پھول بڑی تعداد میں کاشت کرتے اور پھر قریبی شہروں میں انہیں اچھے داموں میں بیچ دیتے، اس لیے یہ بستی پھولوں والی بستی کے نام سے مشہور تھی۔ یہاں رنگ رنگ اور مختلف اقسام کے پھولوں کے باغات تھے۔ تم دونوں اتنی دیر سے آئی ہو؟ باغ میں کام کرتی بی بی گل نے ایک نظر ان دونوں پر ڈالی۔ بی بی گل ان کے پڑوس میں رہتی تھیں۔ دونوں بچیاں ان کے ساتھ ہی آتی اور جاتی تھیں۔ جاری ہے بی بی گل بستی کی بچیوں کو قرآن کی تعلیم بھی دیتی تھیں۔ وہ میٹرک پاس تھیں، اس لیے بستی کے بچوں کو صبح کے وقت پڑھاتی بھی تھیں۔ دوپہر میں کام کرنے باغ میں آ جاتی کیونکہ یہ ان کا خاندانی پیشہ تھا۔ وہ سب مل کر کام کرنے لگے۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے پھول توڑ توڑ کر اپنی اپنی ٹوکری میں ڈال رہی تھیں۔ تمہیں پتہ ہے رانی نے کل کیا کیا؟ گوشی نے اچانک دھیمی آواز میں کہا۔ نہیں، وہ کل تمہارے کان میں کچھ کہہ رہی تھی نا؟ وہ اپنی سوتیلی ماں کے بارے میں بتا رہی تھی۔ بہت ظالم ہے اس کی سوتیلی ماں۔ گوشی نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ اچھا، مگر شکل سے تو بہت اچھی لگتی ہیں۔ عدیلہ نے حیرت سے سوال کیا۔ شکل کو رہنے دو، بہت تنگ کیا ہوا ہے رانی کو۔ اسے کھانے کو بھی نہیں دیتی، سب کام رانی سے کرواتی ہیں۔ اور گوشی جلدی جلدی رانی سے سنی ساری باتیں عدیلہ کو بتانے لگی۔ شام کو جب وہ دونوں وہاں سے واپس آئیں تو عدیلہ نے گھر آ کر اپنی ماں کو گوشی سے سنی ہوئی ساری باتیں بتا دیں۔ ہائے اللہ، رانی بیچاری پر کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ عدیلہ کی ماں سن کر تڑپ اٹھی۔ اگلے دن عدیلہ کی ماں نے یہ بات اپنی پڑوسن کو بتائی۔ اس نے آگے کسی اور اس طرح یہ باتیں بستی میں چاروں طرف پھیل گئیں۔ جب یہ باتیں گھومتی پھرتی رانی کے گھر پہنچی تو اس کی سوتیلی ماں نے رانی کے ابا سے کہا، میں نے کب اسے بھوکا رکھا یا مارا ہے؟ میں بات کرتا ہوں۔ رانی کے باپ نے پریشانی سے کہا۔ جب ابا نے رانی سے پوچھا تو رانی پریشان ہو گئی۔ ابا، میں نے تو ایسے ہی کہہ دیا تھا، میرا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ رانی نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ اس سے ہمارے گھرانے کی پوری بستی میں بے عزتی ہوئی ہے۔ ابا نے گرجتے ہوئے کہا۔ ابا معاف کر دے، رانی نے روتے ہوئے کہا۔ آج سے تمہارا بی بی گل کے گھر پڑھنے جانا بند ہے، بس گھر میں رہو اور کام کرو۔ ابا نے فیصلہ سنایا اور چلے گئے۔ رانی رونے لگی۔ کچھ دن پہلے رانی کی اپنی سوتیلی ماں سے کسی بات پر بحث ہو گئی، جس کا غصہ اس نے جھوٹی کہانی بنا کر نکالا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی بنائی ہوئی جھوٹی کہانی پوری بستی والوں کو معلوم ہو جائے گی۔ اسے گوشی پر سخت غصہ آ رہا تھا، جس نے راز کو راز نہیں رکھا تھا۔ کچھ دن تک جب رانی غیر حاضر رہی تو بی بی گل نے عدیلہ اور گوشی کو اس کی خیریت معلوم کرنے اس کے گھر بھیجا۔ رانی نے گوشی کو دیکھا تو اس پر بہت غصہ ہوئی کہ اس کی وجہ سے آج یہ دن دیکھنا پڑا ہے۔ گوشی اور عدیلہ واپس آئیں اور بی بی گل کو ساری بات بتائی۔ ساری بات سن کر وہ سر پکڑ کر رہ گئیں۔ تم لڑکیاں میری دی گئی تعلیم و تربیت کا ایسے خیال رکھ رہی ہو، ایک طرف رانی جھوٹی کہانیاں بنا کر دوسروں کو سنا رہی ہے اور دوسری طرف تم ہو جو کسی کے راز کو راز نہیں رکھ سکی۔ بی بی گل، مجھ سے غلطی ہو گئی، گوشی نے روتے ہوئے کہا۔ بی بی گل نے چپ کھڑی عدیلہ کی طرف دیکھا۔ اور عدیلہ، تم نے بھی راز کو راز رکھنے کے بجائے گھر جا کر شور مچا دیا۔ تم دونوں کی حماقت کی وجہ سے ساری بستی کا ماحول بھی بوجھل ہو گیا ہے۔ سب رانی کی ماں کو برا کہہ رہے ہیں، جبکہ اس بیچاری کا کوئی قصور بھی نہیں ہے۔ بی بی گل نے فکر مندی سے کہا۔ عدیلہ نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ اگلے دن بی بی گل ان دونوں کو لے کر رانی کے گھر گئیں۔ رانی کے ابا اور سوتیلی ماں کو بٹھا کر ساری بات سمجھائی۔ بستی میں بی بی گل کی بہت عزت تھی، اس لیے سب ان کی بات غور سے سنتے تھے۔ بچیاں نادان ہیں، ان سے غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دیں، بی بی گل نے نرمی سے کہا تو رانی کی سوتیلی ماں نے اٹھ کر اسے گلے لگایا۔ سب کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ میری اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس کریں اینڈ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔